سبھی کہتے ہیں کہ امن تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا، اچھا کماتا ہے اور سلجھا ہوا بھی ہے۔ اس کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ تم پر جان نچھاور کرتا ہے۔ یہ بھی تو دیکھو، امن کی ممی جب بھی تمہارے گھر پر آتی ہیں تمہیں اپنے پاس سے اٹھنے بھی نہیں دیتی۔ تم بہت زیادہ خوش قسمت لڑکی ہو جو تمہیں امن جیسا لڑکا ملا ہے۔ میں یہ باتیں سن کر خوش ہو جایا کرتی۔ میں نے امن کی تصویر دیکھی تھی تو دل اور جان سے اس پر فدا ہو گئی تھی۔ وہ دبئی میں رہتا تھا۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ وہ دبئی میں بہت اچھی جاب کرتا ہے۔ میری امی بہت زیادہ خوش تھیں، جس سے میں نے بھی حامی بھر دی اور میری شادی امن کے ساتھ ہو گئی تھی۔ ہم ایک ہفتہ پاکستان میں ہی رہے تھے۔ امن نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا، میری خوب آؤ بھگت کی۔ ہم نے بہت زیادہ ساتھ وقت گزارا اور پھر امن واپس دبئی چلا گیا۔ اس کی اپنی چھوٹی بہن اور امی نے بہت زیادہ پیار کیا اور پھر 2 ہفتے بعد ہی میرا بھی ویزا آ گیا اور یوں ہم تینوں بھی دبئی چلے گئے۔ امن ہمیں ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آیا۔ وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ امن نے مجھے بتایا کہ اس نے کس طرح سے گن دن گزارے ہیں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، مجھے دبئی کی سیر کرائے گا۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھے۔ ہم دونوں ہر جگہ گھومنے جاتے، ایک ساتھ جایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کے کام کرنے کی کوشش کرتی تو میری ساس اور ننند میرا ہاتھ تھام کر محبت سے کہتی، مریم ابھی آپ کے دن انجوائے کرنے کے ہیں، آپ خود پر ذمہ داری مت ڈالیے۔ میں ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتی۔ سب نے ٹھیک ہی تو کہا تھا کہ میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں جو مجھے اس طریقے کے لوگ ملے ہیں۔ میں نے 4 دن میں ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ میرے سسرال میں دنیا کی ہر ضرورت کی چیز موجود ہے۔ دبئی جیسے مہنگے دیش میں بھی یہ زندگی کی ہر خوشی جی رہے تھے۔ رات ہوئی تو میرے پتی نے مجھ سے کہا کہ اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ، ہم دونوں ڈنر پر جائیں گے۔ میں خوشی تیار ہو گئی۔ امن نے میری تعریف میں زمین اور آسمان ایک کر دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ مجھے زندگی بہت حسین لگ رہی تھی، مگر مجھے کہاں معلوم تھا یہ صرف تھوڑا سا مزہ ہے، اس کے بعد آزمائشوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ میں اور امن واپس گھر پر آ گئے۔ پھر ہم دونوں نے شادی کی مووی دیکھی۔ ساری رات ہم ایک دوسرے سے باتیں ہی کرتے رہے، ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کرتے رہے۔ صبح کے وقت میری آنکھ لگ گئی۔ دوپہر کے 2 بجے کے قریب میں نیند سے اٹھی اور فریش ہو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ میرے پتی اور ساس وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کے چہروں سے وہ دونوں بہت زیادہ غصے میں لگ رہے تھے۔ میں بولی امن۔ امن نے میری طرف دیکھا اور اٹھ کر میرے پاس آ گئے۔ امن کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے امن نے مجھے ایک ہی بار میں طلاق دے دی۔ میں بالکل شاکڈ تھی، منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا تھا۔ میں تو اپنا قصور بھی نہیں پوچھ پائی۔ پھر امن کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے سے کچھ تو کہیں، اسے ایسا قدم اٹھانے سے روکیں، مگر انہوں نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لی اور مجھے اس طرح سے نظر انداز کر دیا جیسے کہ میں وجود ہی نہیں رکھتی، جسم میں کوئی حرکت نہیں بچی تھی۔ تب امن نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر سے دھکا دے کر نکال دیا۔ میں پھٹی نگاہوں سے اپنے منہ پر بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ میں پردیس میں بھی بے گھر ہو گئی تھی۔ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں میں جا سکتی تھی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی، خود کو سنبھالنے کے لیے سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ جب میں بہت دور پہنچ گئی تو ایک بینچ پر بیٹھ کر پھوٹ کر رونے لگی، اور تب مجھے ایک مرد کی آواز سنائی دی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ مرد مجھ سے بول رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر بولا تو میرے سامنے عربی کھڑا تھا جس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ تو میں پڑھی لکھی تھی اور انگلش میں بات کرنے میں مہارت رکھتی تھی۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتا دیا تو وہ کہنے لگا، دبئی میں کسی کو جانتی ہوں، یہاں رہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ ہے؟ میں نے نام میں سر ہلا دیا اور بولی، یہاں کسی کو نہیں جانتی ہوں، میں تو یہاں 5 دن پہلے ہی آئی تھی، پتی کے ساتھ اچھا وقت گزر رہا تھا، مگر نہ جانے اسے کیا ہو گیا، اس نے مجھے طلاق ہی دے دی۔ وہ عربی کہنے لگا، اچھا اگر تم میرے گھر چلنا چاہتی ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں، گھر میں میری بیمار امی ہیں، تم ان کی دیکھ بھال کرنا، میں تمہیں مہینے کی سیلری دوں گا اور اس مہینے کی سیلری سے تم اپنے دیش چلی جانا۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو آرام مل گیا، لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے تڑپتی ہوئی آتما کو پانی پلا دیا ہو۔ میں نے کہہ دیا مجھے آفر قبول ہے۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا، گھر میں بڑی بڑی چیزیں تھی،
اور ان چیزوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی امیر آدمی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کی امی کہاں پر ہیں؟ اس کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تھا اور بولا دراصل میری امی ایک ہفتے سے اسپتال میں داخل ہیں، کل انہیں چھٹی مل جائے گی تو وہ گھر واپس آ جائیں گی۔ میں نے امی کی صحت کے لیے اسپتال سے ہی نرس لینے کا ارادہ کیا تھا، مگر نرس افورڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہیں اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں پر لے آیا ہوں۔ میں نے ویسے بھی سن رکھا ہے کہ پاکستانی لڑکیاں گھر کے کاموں میں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ وہ عربی کی بات سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں بہت مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ میں بولی میں گھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں۔ وہ بھی کہنے لگا تم اس بات کی فکر مت کرو، میں یہاں پر نہیں رہوں گا۔ دراصل میرے بہت سے کام پینڈنگ ہیں، میں اپنی امی کے آنے سے پہلے سب کچھ نپٹا لینا چاہتا ہوں۔ آج میں سارا دن مصروف رہوں گا، گھر کے چکر بھی نہیں لگا پاؤں گا۔ کچن میں دنیا جہاں کی ہر چیز ہے، کچھ کھانا ہو تو پکا کر کھا لینا۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ بھی گھر سے نکل گیا۔ مجھے ابھی تک اس بات کی پریشانی تھی کہ کیا میں نے اس اجنبی شخص کے یہاں رک کر ٹھیک کیا یا غلط۔ میں بھی کیا کروں، میری مجبوری تھی، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ چارہ بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھے کسی بڑی مصیبت میں بچنے سے بچا لینا۔ مجھ پر تو پہلے سے ہی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ ساری رات یوں ہی دعائیں کرتے ہوئے گزر گئی۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ عربی دوبارہ گھر پر نہیں آیا تھا۔ اگلے دن صبح ہی لوٹ کر آیا۔ اس کے ساتھ ویل چیئر پر اس کی امی بھی تھی۔ اس عربی کی امی نے مجھے دیکھ کر ہی اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیا تھا۔ نہ جانے انہوں نے مجھ سے کیوں پردہ کیا، یا پھر وہ پہلے سے ہی پردہ کرتی تھی۔ اس بات نے مجھے کچھ پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ بیمار عورت ہیں، شاید اسی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ عربی کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی، اس کی امی سچ میں بیمار تھی۔ اس عربی نے میرے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ نہیں کیا تھا۔ عربی اپنی امی کو چھوڑ کر آیا اور میرے پاس آ کر کہنے لگا مجھے اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میں چھوٹا سا تھا جب میرے ابو کا انتقال ہو گیا، تب سے امی نے میرے باپ کا بھی کردار ادا کیا اور اماں کا بھی، اور اب میں انہیں مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں ان کا ساتھ دوں گا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے اپنی امی کی ساری ذمہ داری تم پر ڈال دی ہے۔ تمہیں کچھ ہی گھنٹے ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ان کا خیال رکھو گی، اس کے بعد میں گھر آ جایا کروں گا اور ساری ذمہ داری مجھ پر ہی ہوگی۔ عربی کی بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے عربی کی امی کا خیال رکھنا شروع کر دیا اور مجھے اس کام میں کوئی بھی دقت محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میری ڈیوٹی اتنی سی ہوتی تھی کہ مجھے کھانا لے جا کر ان کے کمرے میں رکھ دینا ہوتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے پردہ کرتی تھی، اس لیے وہ میرا ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ وہ مجھے باہر جانے کا اشارہ کر دیتی تھی اور آدھے گھنٹے بعد میں خود ہی دروازے پر دستک دے کر برتن اٹھا کر لے جاتی۔ میں ان کو دوائیاں بھی دیا کرتی تھی۔ میں زیادہ تر اپنے آپ کو کھانا بنانے میں مصروف رکھ کر خود کو دماغی طور پر بھی ٹھیک رکھنے کی کوشش رکھتی، مگر میرے لیے ناممکن تھا۔ رہ رہ کر مجھے اپنے گھر کی بہت زیادہ یاد آتی۔ میں کچن میں کام کرتے ہوئے روتی چلی جاتی تھی۔ مجھے میرے امی ابو بہت زیادہ یاد آتے تھے۔ میں امی کی گود میں سر دینا چاہتی تھی، ان سے یہ سب کہنا چاہتی تھی کہ مجھے میرے پتی نے چھوڑ دیا ہے، وہ بھی بنا وجہ بتائے۔ اس نے مجھ پر کچھ بھی ترس نہیں کھایا اور مجھے پردیس میں بے گھر کر دیا۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ ایسے وقت میں اس آدمی نے مجھے سہارا دیا۔ اگر یہ آدمی بھی مجھے نہیں ملتا تو میرا کیا ہوتا، نہ جانے کیسے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی۔ مجھے ایک علم نہیں تھا کہ زندگی میں کب وہ دن آنا تھا جب میں اپنے ابو سے مل پاتی۔ ابھی تک تو مجھے انتظار کی کٹھن راستوں سے گزرنا تھا۔ میں اپنی امی ابو کو فون کر کے پتہ لگانا چاہتی تھی، لیکن انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر میری امی کو پتہ چل جاتا کہ میں اس وقت کس طرح دبئی میں پھنسی ہوئی ہوں تو ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی۔ میں نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ایک دن دل بہت زیادہ اداس تھا، سوچا اپنی سہیلی مریم سے رابطہ کر لوں، اسے بتا دوں اپنے دل کو۔ میں نے گھر پر پڑا ہوا فون اٹھایا تو پتہ چلا وہ تو کام ہی نہیں کر رہا۔ میں بہت زیادہ اداس ہو گئی اور تب میرے ذہن میں چوکیدار کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ اس کے موبائل سے گھر پر کال کر دیتی ہوں۔ میں چوکیدار کے پاس گئی، بڑی مشکل سے اپنی بات سمجھانے کے قابل ہوئی تھی کہ مجھے تمہارا موبائل چاہیے، میں اپنے گھر میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس چوکیدار نے صاف منع کر دیا اور کہا میرے موبائل میں پیسے نہیں ہیں، مجھے
मायूसी तो हुई थी, मगर मैं आज हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। आज मैं किसी अपने मेहरबान से बात करके दिल पर जो एक भार को हल्का करना चाहती थी। मैंने चौकीदार से कहा कि तुम मुझे किसी पीसीओ का पता ही बता दो, मैं खुद ही बाहर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वह चौकीदार बोला, ये नामुमकिन है। मालिक ने सख्ती से मना किया है कि मैं आपको घर से बाहर न जाने दूं। आप ना तो किसी को कॉल कर सकती हैं और ना ही बाहर जा सकती हैं। ये बात सुनकर मेरे तो दिल ही बैठ गया। क्या उस अरबी ने मुझे अपने घर में बंद कर लिया था? मैं तो ये सब सोच कर ही थर थर काँपने लगी। क्या अपने घर वापस जाना सिर्फ मेरा एक ख्वाब था? क्या मैं यहाँ पर परदेश में ही मर जाऊँगी? अब मुझे उस अरबी का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं उससे रूबरू बात करना चाहती थी। शाम में जब वह अरबी आया तो मैं बहुत गुस्से से बोली कि मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ, एक नौकर हूँ जो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जाने का हक रखती है। फ़ोन पर अपने घर वालों से बातें भी कर सकती है। तुमने क्या सोचकर मुझ पे इस कदर पाबंदियाँ लगाई हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। आज तुम्हारे चौकीदार ने मुझे बताया कि तुमने तो मुझे अपने घर में कैद कर रखा हुआ है। मेरी बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए किया है। तुम दुबई में बिल्कुल अनजान हो, तुम्हें इल्म नहीं है कि यहाँ पर कैसे कैसे इंसान भेड़िए रहे हैं। तुम अगर गलत हाथों में चली जाओगी तो उम्र भर तुम्हारा सुराग तक नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि परदेसी मेरे वतन में ये सब कुछ बर्दाश्त करे, इसलिए मैंने चौकीदार से कह दिया था कि तुम्हें कहीं भी आने जाने ना दे। रही बात फ़ोन की, तो तुम मेरी अम्मी अब्बू से बात करके क्या कहोगी कि मुझे मेरे पति ने तलाक दिया? मेरे पास टिकट के पैसे भी नहीं हैं और एक अरबी के यहाँ पर नौकर का काम कर रही हूँ ताकि आने के लिए पैसे इकट्ठे कर सकूं। तुम अपने माँ बाप को तकलीफ़ में डालना चाहती हो। जब मैं अपनी माँ का दुख समझ सकता हूँ तो मैं किसी और के अम्मी अब्बू का दुख क्यों नहीं समझ सकता? अच्छा होगा कि तुम 1 महीने की तनख्वाह लेकर अपने देश चली जाओ और वहाँ जाकर अपने हालात अपनी अम्मी अब्बू को बता देना। मुझे अरबी की बातें बहुत अच्छी लगी थी। मैंने मुस्कुरा कर उससे माफ़ी मांगी और बोली, माफ़ करना, तुम्हें समझने में मैंने गलती कर दी। दरअसल मुझे अपनी ही पति से इस तरह का दुख मिला है कि मैं अब किसी पर भरोसा करने के काबिल नहीं हूँ। अरबी कुछ भी कहे बिना यहाँ से चला गया। मुझे वहाँ पर काम करते हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा कठिन वक्त यहाँ पर गुजारना था। मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि इस मेहरबान आदमी की अम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, जो दूसरों का एहसास करता है उस अपनों की आजमाइश से बचा ले। मैंने इस घर में रूटीन बिल्कुल भी तब्दील नहीं किए थे। मैं सारे घर के काम करती और फिर अरबी की अम्मी की दस्तक देकर दाखिल हो जाती। मैं उनके सामने खाना वगैरह रख कर बाहर निकल जाती। आज मैं जब बर्तन उठाने दोबारा कमरे में गई तो एक कागज़ ट्रे में मिला। मैं उसको उठाने लगी तो अरबी की अम्मी ने एकदम से उठी और मुझे कमरे से बाहर निकलने का इशारा किया। मैं जल्दी से उनके हुक्म की तामील की। मैं किचन में आकर बर्तन रख दिए और कागज़ उठाए तो ये देखकर जान ही निकल गई थी कि उस कागज़ में उर्दू लिखी हुई थी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस कदर मुमकिन हो जाए मेरे घर से निकल जाओ। मैं तो गुमसुम सी हाथ में कागज़ पकड़कर खड़ी की खड़ी रह गई थी कि अरबी की वालिदा पाकिस्तान से नहीं थी। अगर ऐसा नहीं था तो वो कैसे उर्दू लिखना जानती थी? चलो मैंने मान ही लिया कि उनको उर्दू आती भी थी, तो फिर मुझसे इस कदर नफ़रत क्यों कर रही थी? मैंने तो यहाँ आकर उनका घर ही संभाल लिया था। उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि क्या वो मुझे जानती हैं, इसलिए मैं उनके कमरे में चली गई। मैंने जैसे ही कलाम करने की कोशिश की तो वे मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगी। उसने मुझे जाने का इशारा कर दिया था और मैं एक बार फिर से कमरे से बाहर आ गई। जाने क्या मसला था, मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं अजीब से आस्ते पर खड़ी थी। 4 बजे मैं अपने कमरे में आ गई। उस अरबी ने मुझे अपनी लग्जरीज घर के पीछे बने एक कमरा रहने के लिए दिया हुआ था। सुबह से शाम 4 बजे तक मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरता, मगर उससे आगे 1 मिनट भी बहुत मुश्किल से गुजरता था। मैं वहाँ दिन का गुजारा बहुत अच्छे से कर लेती थी। अकेलेपन में मुझे पाकिस्तान की याद आने लगती। अपनों का ख्याल बेचैन करता कि ना जाने क्या मेरे पीछे क्या क्या हो गया होगा। पाकिस्तान में सब कैसे हैं? मेरी अम्मी ना जाने कितनी बार मेरे ससुराल में कॉल किया होगा, मेरी खैरियत मालूम की होगी। पता नहीं उन्होंने अम्मी से क्या कह दिया होगा, उन्हें क्या बताया होगा कि उनकी बेटी मारिया कहाँ पर चली गई है, वे फ़ोन पर बात क्यों नहीं करती। मैं यही सब सोच रही थी जब मेरे कमरे में दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो सामने वही अरबी आदमी खड़ा था। कहने लगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। दरअसल मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ।
عربی نے سارا نام کہہ کر کسی کو پکارا اور میرے سامنے کم عمر کی عربی عورت آ گئی۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ عربی آدمی کہنے لگا، میں نے امی کی دیکھ بھال کے لیے انہیں کام پر رکھ لیا ہے، تم بس میرے گھر کو دیکھو گی، صفائی کا سارا کام تمہارا ہی ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا تو عربی کہنے لگا، اب تمہاری ڈیوٹی ٹائمنگ بھی زیادہ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ تمہیں رات کے وقت میری والدہ کے ساتھ ہی سونا پڑے۔ میں نے اسی پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ بھی چلا گیا تھا۔ اگلے دن میں کام پر گئی تو سارا نے مجھے مالکن کے کمرے میں جانے بھی نہیں دیا۔ میں نے اسے اشارے سے سمجھایا کہ میں تو مالکن کی طبیعت جاننے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ سارا نے نام میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ رات کے وقت جب سونے کا ٹائم ہو گیا تھا تو سارا نے مجھے خود ہی مالکن کے کمرے میں جانے کے لیے کہہ دیا۔ میں وہاں پر گئی تو کمرے پر 2 بستر لگے ہوئے تھے جبکہ مالکن اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ سارا نے مجھے اشارے سے سمجھایا کہ ہم دونوں مالکن کے ساتھ ہی سویا کریں گے، رات کے وقت ان کی حالت بگڑ جاتی ہے اور مجھ سے اکیلے سے سب کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ میری جان نوکر والے کمرے سے چھوٹ گئی تھی، کیونکہ وہاں پر مجھے اکیلے پن کا احساس بہت زیادہ ہوتا۔ مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ راتوں کی نیند نہ سونے کی وجہ سے میں بہت جلدی ہی سو گئی تھی۔ صبح سو کر اٹھی تو سارا کہنے لگی، غسل کر لو۔ میں حیران ہو گئی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی، ہم مالکن کے کمرے میں سوئے تھے، نہ جانے کتنے یہاں پر کیٹاڑو ہوں گے، اس لیے ضروری ہے کہ غسل کر لو۔ میں نے سارا کی بات مان کر نہا لی اور پھر گھر کے کام میں مصروف ہو گئی۔ میرے لیے یہ بات کافی حیران کرنے والی تھی۔ سارا تو مالکن کے کمرے سے بالکل بھی باہر نہیں آتی تھی، جبکہ مالکن مجھے تو ایک پل کے لیے بھی اپنے کمرے میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ میں مالکن سے بات کرنا چاہتی تھی، ان سے روبرو ہونا چاہتی تھی کہ آخر انہیں اردو کیسے آتی ہے اور پھر وہ مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہیں کہ مجھے اپنے گھر سے نکال دینا چاہتی ہیں۔ یہ ابھی تک ایک راز ہی تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میرا مہینہ ایسے ہی ختم ہو جائے گا اور میں بھی مالک سے پیسے لے کر اپنے دیش واپس آ جاؤں گی، مگر نقاب پوش مالکن کا راز معلوم نہیں کر پاؤں گی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میرا دل اور حیرت بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر ایک ٹائم میں اتنی بے چینی ہو گئی کہ میری آنکھوں سے نیند ہی اڑ گئی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی مگر نیند مجھ پر مہربان نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا تو وہ بہت مزے سے خراٹے لے کر سو رہی تھی۔ تب میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اور کچھ نہیں تو مالکن کا چہرہ ہی دیکھ لیتی ہوں۔ میں دبے پاؤں سے مالکن کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور پھر چہرہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ میرے لیے کوئی اجنبی چہرہ نہیں تھا، میں اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ مالکن بھی نیند سے اٹھ چکی تھی اور کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ ہم دونوں کی نظریں ملی۔ میں سوال کرنا چاہتی تھی مگر مالکن نے مجھے روک دیا اور جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اب معاملہ پہلے سے زیادہ الجھ گیا تھا۔ یہ یہاں پر کیسے پہنچی تھی؟ یہ تو میری ننند بشرا تھی، اس کا بھلا عربی کے یہاں پر کیا کام تھا؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے میری ننند کنواری تھی، وہ اتنے دنوں سے اپنے گھر سے غائب تھی، تو کیا اس کے گھر والوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی؟ اور یہ بھی عجیب بات تھی کہ عربی آدمی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اس نے میری ننند کے بارے میں یہ کیوں کہا تھا کہ وہ اس کی امی ہے؟ یقیناً کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ میری ننند کسی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہیں، اس کو کوئی خطرہ ہے، اور اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ کیا مجھے اس شخص کی بہن کی فکر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، جس کی وجہ سے میری زندگی تباہ اور برباد ہو گئی، جس نے مجھے طلاق دینے سے ہوا بھی نہیں دی، وہ عورت جو مجھے پاکستان سے بڑے مان کے ساتھ لے کر آئی تھی، مگر جب طلاق دے رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں روکا؟ دل تو چاہتا تھا کہ اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر یہ انسانیت کا سب سے نیچا درجہ ہوتا۔ میرے ساتھ برا تو میرے پتی نے کیا تھا، اس کی سزا بھلا میں اپنی ننند کو کیسے دے سکتی تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی ننند کے ساتھ رابطہ کا کوئی ذریعہ کرنا ہے، اور نوکر والے کمرے میں جا کر خط لکھا اور اس سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، تمہیں کسی کی کوئی مدد تو نہیں چاہیے؟ اب مسئلہ یہ کہ کیسے پہنچے، اور اس کا حل میں نے یہی نکالا کہ سارا کو بہانے سے کچن میں بلا کر میں خود باہر نکل جاؤں گی۔ میں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور اس کے پاس وہ سب چھوڑ کر آ گئی تھی۔ شام کے وقت میں نے پھر سے بہانہ بنایا اور سارا سے کہا کہ مالکن کے کمرے سے برتن اٹھانے جا رہی ہے۔
उसने मुझे देखा तो एक कागज़ बर्तन की ट्रे पर रख दिया। बर्तन मैंने किचन में रख दिए और ख़ुद बाथरूम में जाकर उसका ख़त पढ़ा। उसमें लिखा था, मुझे मदद की ज़रूरत है भाभी, आप पुलिस को बता दीजिए। और उसने नीचे दुबई का नंबर भी लिखा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गई और सोच में पड़ गई कि मैं किस तरीके से फ़ोन करूं, क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं था। उसी टाइम मेरी नज़र सारा पर पड़ी, जो अपने मोबाइल से किसी से बात कर रही थी। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वह औरत जो अरबी मेरे लिए रखी थी, वही अनजाने में मेरे काम आ रही थी। जैसे ही सारा उसके कमरे में गई, मैंने उसका मोबाइल उठा लिया और बाथरूम में जाकर पुलिस को सारे हालात बता दिए। पुलिस ने मुझे कहा था कि बस हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में अरबी भी घर पर आ गया। मैं भागती हुई उनके पास आई और बोली कि हमारे गेस्ट रूम में सांप आ गया है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो सारा जल्दी से गेस्ट रूम में चले गए। जैसे वे गेस्ट रूम में दाखिल हुए, मैंने ब्लॉक कर दिया था। ऐसा करने को मुझे पुलिस ने बोला था ताकि वे अरबी मुझे कोई नुकसान न पहुंचा सके। अरबी गुस्से से चिल्ला रहा था। मुझे तो ये लग रहा था कि वह अभी दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाएगा। इतनी देर में पुलिस भी आ गई। चौकीदार को तो उन्होंने पहले ही हथकड़ी लगा दी। अरबी और सारा को भी गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुझे और उसे बयान देने के लिए साथ ले गए। वहां जाकर पता चला कि अरबी और मेरी ननंद आपस में मोहब्बत करते थे। ये उसका रिश्ता घर पर लेकर आया था, मगर भाई ने इनकार कर दिया। फिर भाई की शादी हो गई और अपनी बीवी को घर लेकर आ गए थे। भाई हर वक्त अपनी बीवी को ही मसरूफ़ रहते थे, इसलिए मुझे लगा कि अपनी मोहब्बत को पाने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं घर से भाग गई। पहले तो मुझे अपने दोस्त के घर रखा, फिर अपने घर ले गया और ये कहा कि तुम्हें बीमार होने का नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो मोहल्लेदार पुलिस को बुला लेंगे। मैंने एक काम वाले का भी इंतज़ाम कर दिया है, तो उसके साथ चंद रोज़ बुढ़िया बनने का नाटक कर लेना। अमन ने मुझे नौकर के सामने चेहरा ढकने की इजाज़त नहीं दी थी और ये देखकर तो मेरी जान निकल गई कि नौकर के रूप में मैं और कोई नहीं बल्कि मेरी भाभी ही सामने खड़ी थी। मैं नहीं चाहती थी कि भाभी को पता चल जाए कि मैं यहाँ पर हूँ और वे मुझे अपने साथ ले जाएं, क्योंकि मैं तो अभी अरबी से मोहब्बत करती थी। मगर एक दिन जब वह फ़ोन पर किसी और से बात कर रहा था तो मैंने सुन लिया। उसने तो मेरा और भाभी का सौदा तय कर लिया था और वह हमें बेचना चाहता था। मैं तो वहाँ पर फंसी हुई थी, इसलिए भाभी को वहाँ से भगा देना चाहती थी। उसकी भाई और भाभी को भी थाने बुला लिया गया। मेरी बात सुनकर सांस रोने लगी। मुझे माफ़ कर देना बेटी, तुम्हारी तलाक मेरी वजह से हुई है। जब मेरी बेटी घर से भाग गई थी तो मैंने तुम्हारे पति से कह दिया कि तुम्हारी बीवी इस सब में शामिल थी। उसी ने तुम्हारी बहन को भगाया है, इसलिए तुम्हें गुस्से में तलाक दे दी थी और मुझे आज मालूम हुआ कि तुमने ही मेरी बेटी को बचाया है। तुम मुझे माफ़ कर दो। सास ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। माफ़ करना इतना आसान नहीं था। पुलिस ने छापे मार कर अरबी के गिरोह को पकड़ लिया था और मुझे अपने देश पहुंचा दिया गया था। मेरी टूटी फूटी हालत देखकर मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी और आज मैं अपनी अम्मी के साथ ही खुशी से जी रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों।